ویلکم بیک. اچھا پچھلے اب تو 2 سال سے زائد ہو گئے ہیں کہ ہماری نگاہیں غزہ پہ رہی ہیں. ہماری کیا بلکہ پوری دنیا کی نگاہیں غزہ پہ رہی ہیں, وہاں پر جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اور وہاں پر جو نسل کشی ہو رہی ہے. لیکن انہی پچھلے 2-2.5 سالوں میں فلسطین سے بہت دور نہیں ایک اور ملک میں ایک اور جنگ بلکہ خانہ جنگی چل رہی ہے, وہاں پر بھی نسل کشی جاری ہے, جس میں اب تک پچھلے 2.5 سالوں میں تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ یا شاید اس سے بھی زائد لوگ قتل کیے گئے ہیں. ہزاروں خواتین, بالخصوص خواتین اور بچوں کو ریپ کیا گیا ہے, مردوں کو بھی ریپ کیا گیا ہے. تقریباً 1,40,00,000 سے زائد لوگ اپنے گھروں سے فرار ہوئے ہیں, مطلب بے دخل ہوئے ہیں, اور کئی لاکھ لوگ آج بھی بھوک سے مرنے کے رسک میں ہیں. دے آر سفرنگ فرام فیمن. میں بات کر رہا ہوں سوڈان کی, جہاں اپریل 2023 سے لے کر ایک خانہ جنگی چل رہی ہے 2 سابق اتحادیوں کے بیچ میں, اور وہ ہے سوڈان کی فوج, سوڈانیز آرمی, اور ریپڈ سپورٹ فورس, جس کی اور دونوں فریقوں کو مختلف ریجنل اور گلوبل پاورز بیک کر رہی ہیں, فنڈ کر رہی ہیں اور استعمال بھی کر رہی ہیں. اگر ہم اس وقت دیکھیں سوڈان کا میپ اگر اسکرین پر لائیں تو جو نیلا حصہ ہے وہ ہے RSF کے ہاتھوں میں, مغرب کی طرف, اور مشرق کی طرف جو لال علاقہ ہے وہ زیادہ تر حکومتی یا کم از کم ان دس کیس سوڈانیز آرمی کے ہاتھوں میں ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں الٹے ہاتھ پر ایک یلو قسم کا دائرہ ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے الفشیر. الفشیر دارفور کے علاقے کا ایک شہر ہے, اور پچھلے ہفتے بالآخر کئی ماہ کے محاصرے کے بعد RSF اس شہر میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد کیا ہوا آپ کو یہ ان ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے. یہ ہے سیٹلائٹ امیجز الفشیر کی. اگر آپ غور سے دیکھیں, اگر آپ زوم ان کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ایک لال لال لیکوڈ تقریباً ہر لال دھبا سا ہے زمین پر, ریت کے اوپر, تقریباً ہر گھر کے سامنے. کیونکہ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو RSF ملیشیا ہے وہ ہر گھر جا کر لوگوں کو وہاں سے نکال کر ان کے گھروں کے سامنے ان کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. کئی اداروں کا کہنا ہے کہ صرف پہلے 24 گھنٹوں میں 2000 سے زائد لوگوں کو بھون کر مار دیا. اسی طرح اس سے پہلے یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. اگین یہاں پر ہم نے میس ریپس دیکھے ہیں, ہم نے ایگزیکیوشنز دیکھے ہیں, بلکہ ہمارے پاس یہ بھی ویڈیوز ہیں RSF کی جس میں ان کے کمانڈرز باقاعدہ ان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی قیدی نہیں لینے, پھر ان کو ہمیں کھانا بھی کھلانا پڑے گا, ان کو پانی بھی پلانا پڑے گا, ان سب کو مار دو, تمام نوبا کو مار دو. نوبا وہاں کی سیاہ فام, یہ عرب ہیں RSF, یہ عرب ہے RSF, اور ان کی جو وکٹمز ہیں وہ سیاہ فام ہے. اگین یہ کوئی کرسچین مسلم یا اس طرح کی ڈیوائیڈ نہیں ہے, بالکل ٹرائبل کانفلکٹ ہے, اور یہ ایک پراکسی وار بھی چل رہی ہے. پراکسی وار جو ہے اس پہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں, نسلی صفائی کا کام. اچھا جب کچھ آپ وہاں کی کہانیاں دیکھتے ہیں یا کچھ وہاں کی فوٹیج دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بالکل یہ اسرائیلی قسم کی کارروائی ہے, کیونکہ وہاں پر بھی ایک ریڈ کریسنٹ کی ٹیم اگر وہ دکھا دیں. اچھا الفشیر جو ہے وہ ایک ہیومینیٹیرین مرکز بھی تھا, یہ ایک آخری ٹھکانہ تھا سوڈان کی فوج کا دارفور کے علاقے میں, اور اس کی وجہ سے تمام جو بین الاقوامی NGOs ہیں, آپ کی ریڈ کراس ہو گئے, جو بھی تھے وہ وہاں کام کرتے تھے. چنانچہ الفشر ایک میگنیٹ تھا, جتنے بھی پناہ گزین جو باقی علاقوں سے بھاگتے تھے وہ یہاں پر آتے تھے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک RSF کا سولجر ریڈ کریسنٹ کی ٹیم کو ریڈ کراس کی ٹیم کو یہ ڈانٹ رہا ہے, اور اب اطلاعات آئی ہے کہ اس کے بعد ان سب کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. جو بھی آپ کو یاد ہے فلسطین میں جو بھی کوئی فلاحی کام کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ کسی نے فوڈ کچن یا کمیونٹی کچن کھول دیا, ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا. تو سہام حسن جو سابق ممبر ہیں سوڈان کی پارلیمنٹ کو, انہوں نے بھی وہاں پر کمیونٹی کچن چلائے تھے, کیونکہ اتنے لوگوں کا انٹری ہو گئی تھی الفشیر میں کہ آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں تھی, تو یہ کوشش کرتی تھی اور ان کو بھی قتل کر دیا گیا. جس سٹائل میں اس شہر کو گھیرا گیا نا وسط, بالکل ویسے ہے کہ جیسے کوئی 600-700 سال پہلے
जैसे फौजी नहीं लड़ते, محاصرہ کرتے تھے, 18 مہینے کا محاصرہ, 18 مہینے کا محاصرہ, نہ کوئی خوراک وہاں پہنچ سکتی ہے, نہ کوئی پانی پہنچ سکتے ہیں. تو پہلے لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور اب گولیوں سے مر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ, جو وہاں پہ بچے کچھ لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے کوئی سامان نہیں اٹھانا, ان کو ڈیزرٹ میں بھیجا جا رہا ہے, نہ جہاں ان کے پاس خوراک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس حال میں اور کس قسم کی حالات میں ان کو وہاں سے باہر بھیجا جا رہا ہے. اچھا, اس میں اب ظاہر ہے کہ ہر جب اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے یا نسل کشی ہوتی ہے, کچھ کردار ہمیشہ سامنے آتے ہیں, مرکزی کردار. یہاں پر ہم بار بار نام سن رہے ہیں ایک RSF کے کمانڈر کا, جس کا نام ہے ابو لولو. یہ ہے ابو لولو. اور جیسے کہ بالکل اسرائیلی سولجرز, IDF سولجرز کرتے ہیں نا, انہوں نے ٹک ٹاک اور ویڈیوز بنائی ہیں باقاعدہ اپنے سوشل میڈیا میں, جس میں وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. اس کی جیو لوکیشن بھی کی ہے. بیلنگ کیٹ ایک ادارہ ہے, اس پر انہوں نے پہلے بھی ماضی میں بات کی ہے, اور جس میں کلیئرلی اس کو قتل کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. اچھا, اب جب یہ وائرل ہو گئے ہاں, تو ظاہر ہے کہ ایکشن تو لینا تھا. تو RSF کے جو کمانڈر ہیں جنرل ہمدیتی, اس نے کہا کہ جی ہم نے تو کبھی ایسے کسی اجازت نہیں دی, تو اس کو 24 گھنٹے کے لیے گرفتار کر دیا تھا, لیکن اب دوبارہ رہا کر دیا. اماراتی آن لائن انفلوئنسرز جو ہیں وہ بڑا اس کو بظاہر پسند کرتے ہیں. ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا ایک اماراتی انفلوئنسر کی, جس میں ایک تو وہ کہتا ہے کہ یہ ابھی گا رہا ہے کہ ابو لولو تمہیں آ رہا ہے مارنے کے لیے, سوڈانی لوگوں بچ کے رہو. اور اس کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا سوڈان کا بھی وہی حال ہو جو ہیروشیما کا حال کیا گیا تھا. پتہ نہیں اتنی کیوں نفرت ہے, ایکچولی پتہ ہے, اس پر بھی ہم آتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں, سوڈان میں معاملات یہاں تک پہنچے کیسے. 2019 میں ایک پبلک ریوولٹ ہوتا ہے, آپ کو یاد ہے ان دنوں میں بھی ہم نے کور کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ بدقسمتی سے زیادہ دیر اس طرح چلے گا نہیں, اور وہی ہوا ہے, بدقسمتی سے ہم درست ثابت ہوئے. 2019 میں سوڈانی صدر عمر البشیر, جو ایک ملٹری کو میں پاور میں آئے تھے, ان کو ہٹایا گیا, ٹھیک ہے. اور یہاں پر پھر ایک امید کی لہر وہاں پر تھی کہ جی اب الیکشنز ہوں گے, جمہوریت ہوگی, پیپلز پاور ہیز ٹرائمفڈ. بٹ تھوڑا سا پری میچور تھا, کیونکہ 2 سال بعد سوڈانیز آرمی نے کہا کہ نہیں, عوام کو پاور تو ہم نہیں دے سکتے. انہوں نے ایک کو کیا, لیکن کو کے ایک دم بعد اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو جنہوں نے کو کیا تھا وہ اتحادی تھے. ایک تو سوڈانیز فوج کے سربراہ تھے عبد الفتح البرہان, اور پھر ان کی جو اسپیشل فورسز تھی, جو سابق ملیشیاز تھی جنہوں نے درفور میں کئی سال پہلے بھی نسل کشی کی تھی, ان کو فوج کے اندر بھرتی کیا گیا انڈر اے سیپریٹ کمانڈ, جس کو کہا گیا ریپڈ سپورٹ فورس. اب ایک کمانڈ میں 2 تیر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, ایک کمانڈ میں. اور ان کے بیچ میں لڑائی شروع ہو گئی کہ دیکھیں ہم دونوں باس ہیں, لیکن بگ باس کون ہے. تو یہاں پر پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی, اور جو اپریل 2023 سے اب تک چل رہی ہے. اچھا, اب جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ریجنل جو مقامی قوتیں ہیں, وہ جو علاقے میں ہوتی ہیں, کبھی کبھی علاقے سے باہر, وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا سنہری موقع ہے. اور سوڈان ہے بھی بڑی سنہری جگہ, سونے کے ذخائر ہیں, زرعی زمین ہے, ویری فرٹائل اگر اس کو اریگیٹ کیا جائے, اور 7 ممالک سے اس کے بارڈر لگتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوڈان کو. تو سوڈان میں RSF, اچھا اب حال میں لاہور میں اتفاق سے میری ایک سوڈانیز ایکٹیوسٹ سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہے کہ کوئی برا ہے اور کوئی اچھا ہے, یہ دونوں برے ہیں, لیکن RSF سے زیادہ برا کوئی ہو نہیں سکتا. اگر وہ 100 لوگ ماریں گے, وہ 10,000 قتل کریں گے, یہ ریشو ہے. تو بیکنگ کون کر رہا ہے RSF کی؟ نمبر 1 یونائٹڈ عرب ایمریٹس. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تمام انٹرنیشنل انویسٹیگیشنز یہ کر رہی ہیں. انفیکٹ ابھی حال میں گارڈین میں ایک بڑا مزیدار آرٹیکل آیا کہ RSF کے ہاتھوں میں یہ برٹش ویپنز کہاں سے آئے. اب ظاہر آپ کو پتا ہے کہ برٹش ویپنز جو ہوتے ہیں ان کی کوڈ ہوتا ہے, اس کوڈ سے آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس کو بیچا تھا. تو پتہ لگا, یہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, گارڈین کہہ رہا ہے یار, ان کی اپنی اخبار ہے, کہ جو US ملٹری, جو UK ملٹری اکوپمنٹ وہاں پر ملی ہے, یہ تو وہ مال تھا جو ہم نے UAE کو بیچا تھا, جو ایکسپورٹ کیا تھا, یہ یہاں کیسے آ گیا. اور پھر چائنیز ڈرونز, وہ بھی جو UAE کو جاتے ہیں, وہ آگے RSF کو بیچ دیتے ہیں. اچھا, بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے انفلوئنس.
آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں انفلوئنس کی گیم ہوتی ہے. دوسرا سونا, کیونکہ آر ایس ایف بھی تو آخرکار مطلب نتھنگ از فار فری نا, تو جو سونا وہاں سے سوڈان سے ان کو ملتا ہے آر ایس ایف کے علاقوں میں, کیونکہ زیادہ تر گولڈ مائنز وہاں ہی ہے, اتفاق ہے ظاہر ہے, وہ اسمگل آؤٹ ہوتا ہے. اور جو دبئی کی جو مشہور زمانہ گولڈ مارکیٹس ہیں, اگر ان کی یہ دیکھیں نا سر, یہ دیکھیں یہ یار, یہ مطلب ابو دھابی میں تو کوئی گولڈ مائن نہیں ہے, ہاں ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہاں سے نکل رہا ہے. تو دس از آل اسمگلڈ فرام افریقہ اینڈ مینلی فرام سوڈان. اب اگر آپ دوبارہ جائیں ذرا نارتھ افریقہ کا جب میپ دکھائیں تو ایک بڑی مزیدار چیز ہمیں نظر آتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوڈان کا جو نارتھ ویسٹرن بارڈر ہے وہ لیبیا کے ساؤتھ ایسٹرن بارڈر کے ساتھ ملتا ہے. آر ایس ایف جو ہے وہ زیادہ ویسٹ میں ہے, اور لیبیا میں نمبر 1 اتحادی یو اے ای کے کون ہیں؟ جنرل ہفتار. ہفتار کی جو فورسز ہیں وہ لیبیا کے ایسٹ اور ساؤتھ میں ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک یو اے ای زون آف انفلوئنس بنتا ہے. وہاں پہ سامان کیسے پہنچتا ہے؟ پچھلے 2 سالوں میں پنٹ لینڈ صومالیہ کا ایک علاقہ ہے جو ٹیکنیکلی صومالیہ کا حصہ ہے لیکن ان ایفیکٹ وہ ایک اپنا ہی ملک ہے. وہاں پر فلائٹس لینڈ ہوتی ہیں, وہاں سے پھر چھوٹے پلینوں میں یہی ملٹری ایکوپمنٹ, کمیونیکیشنز ایکوپمنٹ وہاں سے شفٹ ہوتا ہے آر ایس ایف کی طرف. اچھا, اب ایسا نہیں ہے کہ آر ایس ایف کے سوڈانی فوج کو نہیں سپورٹ مل رہی, کیونکہ آپ کو پتا ہے جہاں ایک کسی کو سپورٹ کرے گا تو ان کے مخالفین دوسرے کو سپورٹ کرنے آئیں گے. تو مصر کا یہاں پر بہت بڑا کردار ہے, ہونا بھی چاہیے, کیونکہ نیل جو دریائے نیل ہے وہ سوڈان سے گزر کے جاتے ہیں مصر کی طرف. مصر سرکاری فوج کی مدد کر رہا ہے, ترکی نے بہت بڑی سعودی عرب مدد کرتا ہے, ایران, یہ مختلف طرح کے انفیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی حال میں انفیکٹ یہ پچھلے سال کی بات ہے شاید یا اس سال کی بات ہے, وسط شاید آپ کو یاد ہو, خرطوم جو ہے دارالحکومت سوڈان کا, وہاں پہ آر ایس ایف کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ کیا کہتے ہیں, سوڈانیز آرمی کہہ رہی تھی کہ جی اب ہم ان کو یہاں سے آگے نکال دیں گے. اس شکست کے پیچھے کیا راز تھا؟ بیراکٹر ڈرونز, ٹرکش ڈرونز. ایرانی ڈرونز بھی اچھے, ایرانین ڈرونز بھی اچھے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور مزیدار بات بتاؤں کہ کافی آؤٹ لیٹس پر ایک اور یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ پاکستان نے ایک آرمز ڈیل کی ہے سوڈانیز آرمی کے ساتھ, کئی $100 ملین کی, اگین کمیونیکیشن ڈیوائسز, ڈرونز وغیرہ وغیرہ. انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ تھرڈ پارٹی پیمنٹ تھرڈ پارٹی کر رہی ہے. آر ایس ایف کی مدد اسرائیل بھی کر رہا ہے, آر ایس ایف کی مدد اسرائیل بھی کر رہا ہے. یو اے ای اسرائیلی جو نیکسس ہے وہ پورا ایک کریسنٹ ہے, وہ بہت لمبی. میں انتظار کر رہا ہوں کہ اسلامی کانفرنس کا غیر معمولی اجلاس جو ہے سوڈان کے مسئلے پہ اور عرب لیگ کا, وہ کب طلب کیا جائے گا. ضرور, میرا خیال ہے کہ بس ان قریب کسی بھی دن. ٹھیک ہے, فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.